قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اجتماعی حکم دے رہا ہے، ایک سوشل آرڈر ہے۔ یہ اس سوشل آرڈر یا اجتماعی حکم کا تعلق سیاست اور پولیٹکس سے نہیں ہے، حکومت ایک کی ہو یا غیر کی ہو، یہ انتہائی غیر سیاسی حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاشرے میں ہمیشہ ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روک دے۔ یہ بالکل ایک غیر سیاسی طور پر ہوگا، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو غیر سیاسی طور پر کام کریں گے، غیر سیاسی تنظیمیں ہوں گی جو معاشرے میں اس طرح کا کام کریں گے۔ ایسا کیوں اللہ نے حکم دیا؟ ایسا اس لیے حکم دیا ہے کہ سماج میں کچھ لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جو برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ وہ سماج میں برائی کرتے بھی ہیں اور برائی پھیلاتے بھی ہیں۔ وہ سماج میں اشتعال انگیزی اور پرووکیشن کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں قرآن کی اس آیت کے مطابق مسلم معاشرے کی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی میں ایسے فرد اور ایسے گروہ ہوں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ وہ ایسے لوگوں کی مذمت کرے، کانڈیم کرے، وہ لوگوں کا یہ مزاج بنائے، معاشرے میں ایسا مزاج بنائے کہ وہ ایسے برے لوگوں کی نہ ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی کوئی حمایت کرے، وہ ایسے برے لوگوں کی ذہن سازی کرے، وہ ہر طرح کے ریسورسز اور وسائل کو استعمال کر کوشش کرے کہ ایسے برے لوگ برائی سے باز آ جائیں اور اچھائی کی طرف مائل ہو جائیں۔ ایسے فرد اور ایسی تنظیموں کا کام ہوگا کہ معاشرہ اس طرح وہ ڈیولپ کر دیں، معاشرے کی ذہن سازی اس طرح کر دیں کہ کسی ایسے معاشرے میں ایک برائی کرنے والا آدمی کبھی باعزت زندگی نہ پا سکے۔ قرآن کی اس آیت میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں یہ نظام پوری مضبوطی سے قائم ہوگا وہی معاشرہ کامیاب ہوگا، اور جس معاشرے میں یہ نظام قائم نہیں ہوگا وہ معاشرہ کبھی کامیابی اور فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پر اسرار بات نہیں ہے، مسٹیریس بات نہیں ہے کہ جس معاشرے میں ایسا نظام ہو وہ معاشرہ کامیاب ہو جائے گا، بلکہ یہ بالکل ایک فطری بات ہے، یہ نیچرل بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ سماج میں جب بھی فلاحی اور ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو اس کا زیادہ تر تعلق، اس کا جو وسیع تعلق ہے وہ حکومت اور اقتدار سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا تعلق غیر سیاسی چیزوں سے ہوتا ہے۔ لہذا کسی سماج میں، کسی خاص طور سے مسلم معاشرے میں ایسے افراد اور ایسے ویکتی اور ایسے انڈیویجولز ہونے چاہیے جو اپنے علاوہ دوسروں کے معاملے میں بھی غیر جانبدار نہ ہو جائیں، انڈیفرنٹ نہ ہو جائیں، وہ کیئرلیس نہ ہو جائیں، وہ اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ وہ معاشرے میں اس طرح رہے کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ معاشرے میں کسی کو تکلیف اور پرابلمز کی حالت میں دیکھیں تو وہ اجتماعی سطح پر اس کوشش میں لگ جائیں کہ کیسے معاشرے کے اس فرد یا اس گروہ کی یہ پریشانی اور یہ تکلیف دور ہو جائے۔ معاشرے میں جب ایسے انڈیویجول اور ایسے افراد موجود ہوتے ہیں تو پھر ایسا معاشرہ قانون فطرت کے مطابق کامیابی تک پہنچتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں صرف خود غرض قسم کے لوگ ہوں، جو صرف اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھتے ہوں، جو سماج میں رہتے ہوئے بالکل غیر جانبدار زندگی گزارتے ہوں، سماج میں ہونے والی برائی سے ان کو مطلب نہ ہو، سماج میں ہونے والے ظلم و ستم سے ان کو مطلب نہ ہو، سماج میں جو لوگ تکلیف اور مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو مطلب نہ ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں ان چیزوں سے بچے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے، مشہور مقولہ ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، اور دھواں جب میرے گھر میں ہے تو آپ کے گھر میں بھی کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا۔ لہٰذا جب دھواں اٹھنے لگے، برائی بڑھنے لگے، تو سماج کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس برائی کو روکنے کے لیے کوشش میں لگ جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خالص غیر سیاسی نوعیت کا کام ہے کہ غیر سیاسی انداز میں ایک فرد اٹھے یا ایک گروپ اٹھے اور سماج میں لوگوں کی ذہن سازی اور مائنڈ سیٹ اسی طرح بنانے کی کوشش کر دے۔